بعض نے تو خیر 4 بھی لکھا ہے، مگر میری نظر میں 4 نہیں ہے، کیونکہ اگر 4 کریں گے تو موٹی اور چھوٹی کا فرق نہیں رہے گا، اس لیے یہ اکثر تجوید کے جتنے وہ ہیں اس میں غلطی سے لکھا ہے انہوں نے 4 نہیں ہے، 3 ہے، 2 سے 3. بسم اللہ. اللہ تعالی وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن تبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه ہانیہ. نہیں، آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ مد کہاں پر ہے. اب یہ مد الف پہ نہیں ہے، یہ مد یا پہ ہے. نون پہ. ہاں، نون یعنی یا پہ. اصل میں مد یاد رکھ لیں، مد جو ہوتی ہے نا وہ واول پہ ہوتی ہے، یہ ذہن میں رکھ لیں آپ. واول کے علاوہ کبھی مد نہیں آئی. کیوں آقا صاحب؟ الف پہ، واو پہ، یا پہ، بس. مد اس کے علاوہ کبھی آئے گی نہیں. اس سے جو پہلے والا حرف ہوگا اس کو کھینچ کے پڑھنا. مد کا مطلب یہ ہے، سمجھ گئے نا. اب دیکھیے، اب یہ مد کہاں پر ہے؟ مد ہے، ہاں. تو اب آپ کیا پڑھیں گے؟ ہاں، نی کو کھینچیں گے، نی کو نہیں، ہاں کو نہ کھینچیں. ہنی ام مری آ. اب قانون سمجھ میں آ گیا نا کہ مد کہاں پہ ہے؟ مد اصل میں ہے واول پہ. اب واول کو کرنا کیا ہے؟ کھینچنا واول کو نہیں ہے، کھینچنا اس سے پہلے والے حرف. ہاں، وہ گویا دوسرے لفظوں میں مد کا مطلب ہوتا ہے پل. ہاں، پرولانگ. وہ پرولانگ کیسے ہوتا ہے؟ یہ یا علی مدد جو ہے، مدد کا مطلب کیا ہے؟ مدہ یمدو کا معنی ہوتا ہے کھینچنا. یا علی مدد، یا علی کھینچ لیجیے، آپ میں پھنس گیا ہوں مصیبت میں، اب کھینچ لیجیے. اصل میں مد کا معنی ہے کھینچنا. اچھا، اب کھینچنا کیا ہے؟ کیونکہ الف، واو اور یا، یہ 2 واول، 3 واول جو ہیں یہ کمزور ہیں، جیسے ہم کمزور ہیں. جیسے مد آتی ہے تو کھنچ جاتے ہیں. یہ ہے بات. یہ آپ ایک اور بات بتا رہے تھے، چھوٹی مد اور بریک مد اور بڑی مد میں، اس میں ذرا دوبارہ مد لین دیکھیں نا، یہ آپ نے ابھی پڑھا ہے. یہ ایک ذالک ادنا کے اوپر یہ چھوٹی مد ہے. دیکھ رہے ہیں ذالک ادنا، آیت نمبر 3 پہ دیکھیں. ذالک ادنا اللہ تعولو، یہ چھوٹی مد ہے. ابھی جو آپ پڑھ رہے ہیں ہنی ام مری آ، یہ بڑی مد ہوتی ہے موٹی، چھوٹی مد ہوتی ہے پتلی. تو پتلی جو مد ہے 2 سے 3 دفعہ، 2 سے 3 زبروں کا ایکسٹینڈ. اموال الیتام ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا. ماشاءاللہ، بہت اچھا، ویری گڈ. یہ پوری آیتیں تقریباً 2.5 صفحے، 2.25 صفحے یتیم کے بارے میں. یتیموں کا خیال رکھو، یتیموں کا مال نہ کھاؤ. کیونکہ ماشاءاللہ مسلمانوں میں ایسے منحوس بہت پڑے ہیں کہ جو یتیموں کا مال کھا جاتے ہیں. بڑے بڑے ڈونیشن ہوں گے، آپ دیکھیں گے بڑے بڑے ڈونیشن یتیموں کے نام پہ، بڑے بڑے ڈونیشن. ایک انجمن نے، آغا صاحب کو پتہ ہے، بہت بڑا ڈونیشن کیا، اور میرے خیال میں $22,000 ان کا خرچ آیا اس کے اوپر، یتیم کے اس کے اوپر، یعنی اس فنڈ ریزنگ کے اوپر. تو وہ صدر مجھے ملے ایک جگہ، میں نے کہا بھائی آپ ذرا مجھے ایک رسید دکھا دیں، 22,000 جو خرچ کیا ہے، ایک $22 بتا دیں کسی یتیم کو گیا. تو اس نے کہا آغا صاحب یہ ہوا کہ 22,000 ہی اکٹھا ہوا، 22,000 ہی خرچ ہو گیا. میں نے کہا تم پیٹ بھروں کے لیے تھوڑی یہ دیا گیا تھا، یہ تمہارا فرض بنتا تھا. 22,000 تم اپنی جیب سے خرچ کرتے، نہیں کر سکتے ہو تو 1000 کر لیتے، چھوٹا کر لیتے. کسی نے بڑے 5 اسٹار ہوٹل میں کس نے کہا تھا کہ آپ وہی غریب ہے تو تھوڑا پیسہ، تھوڑا سا پیسہ لے سکتے. اگر آپ خود غریب ہیں، آپ خود ملٹی ملینر ہیں، اور آپ اپنے کہہ رہے ہیں کہ میرے ٹکٹ بھی میں نے اسی میں سے لیا ہے، اور جو ہمارے کی نوٹ اسپیکر ہے ان کا ٹکٹ بھی یتیموں کے پیسے میں سے لیا، تو یہ تو میں نے کہا خیانت ہے، یہ تو گناہ ہے. اور آج کل زیادہ تر باغ ڈور انہی کے ہاتھ میں آ گئی بدقسمتی سے. یتیم بیچارے وہاں پر وہ عباس ٹاؤن میں جو ہوا کراچی میں، وہ سید زاریہ بیچاری 72 گھنٹے تک باہر بیٹھی رہی، ان کی بے پردگی ہوتی رہی، اور یہاں پر لوگ اپنی سیاستیں کرتے رہے. یہ نہیں کرنا چاہیے. راہ خدا میں دینا ہے تو سیدھا سیدھا دیں، باقاعدہ اس کو. ہمارے تو اساتذہ ہاتھ نہیں لگاتے تھے، ہمارے اساتذہ ہاتھ نہیں لگاتے تھے. مثلا کوئی چیز آتی تھی صدقہ خیرات، تو وہ ہم ہاتھ نہیں لگاتے تھے. اگر کبھی ہاتھ لگانا پڑ گیا تو یوں لگایا بیچاروں نے، یوں کہ
کہیں ہاتھ لگانے سے گناہگار نہ ہو جائے، اس درجہ احتیاط کرنی پڑتی ہے۔ تو بہرحال یہ ہے یتیم پروری کے لیے یہ ساری آیتیں یتیم پروری کے لیے۔ بسم اللہ آپ پڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوسیکم، اچھا ان الذین، ٹھیک ہے، یعقوب یوسیک نہیں، ایک اوپر سے پڑھ لیں، ان الذین اوپر، ایک اوپر، دو سطر اوپر، ان الذین، ان اللہ دو سطر اوپر، دو لائن اوپر، پہلی آیت سے فرسٹ لائن یہ چلیے وہی پڑھتے ہیں، کوئی بات وہی پڑھتے ہیں، ہم پڑھ دیتے ہیں۔ ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا۔ چلیے اب آپ پڑھیں۔ یوصیکم اللہ، یوصیکم اللہ ریپیٹ نہیں کرنا، یہ یاد رکھ لیں، ریپیٹ نہیں، بار پیچھے نہیں جانا، یہ اصول یاد رکھ لیں۔ ریپیٹ کیا تو فیل ہے، بالکل سوچ کے بولیں، دیر سے بولیں، مگر ایک ہی دفعہ بولیں۔ ایک دفعہ بولنا ٹھیک ہے۔ اسپیک ونس، یوصیکم اللہ ہاں شاباش، فی اولادکم للذکر پھر پڑھیں، پھر پڑھیں، کوی مثل للذکر، 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 جی ہاں، یہ جو دوسری لام ہے نا، تشدید ہے نا، یہ الف ہے، بلکہ یہ الف ہے، لام کے بعد جو ہے وہ الف ہے، وہ لکھا لام کی طرح جاتا ہے، یہ غلط فہمی ہو جاتی ہے۔ تو وہ جیسے بتاتا ہوا آیا ہوں کہ وہ کچھ نہیں، بالکل اسکپ کر دینا لذ، کیونکہ آگے شد ہے نا، شد نہ ہوتی تو پھر الف پڑھا جاتا، ہاں جی، کیونکہ ہاں، شد ہے تو وہ الف، اور کیونکہ یہ لام کے بعد ہے ہاں جی تو لام کے بعد والا نہیں پڑھا جائے گا، ہاں جی اگر یعنی زبر کے زیر کے بعد والا، اگر زبر کے بعد ہوتا تو پھر پڑھا جاتا، یہ بھی یاد رکھ لیں۔ اگر زیر ہے تو وہ الف نہیں پڑھا جائے گا، کیونکہ حمزہ وصل ہے، اس پہ کوئی علامت نہیں ہے، وہ نتھنگ، وہ گر جاتا ہے، لکھا جاتا ہے مگر پڑھا نہیں جاتا۔ جیسے الحسین ہو، الحسین کو جب من الحسین کریں گے تو الف پڑھا نہیں جائے گا، الحسین کو من الحسین کریں گے تو وہ الف نہیں پڑھا جائے گا، الف گر جاتا ہے۔ یہ للذکر، للذکر مثل حظ الانثیین فإن کن نساء فوق، دیکھیے ابھی کیا بتایا قانون موٹی مد کا، شاباش، اس کو اپلائی کریں، وہی والا نساء نساء ہاں یہ نساء نساء ٹھیک ہے، فوق نساء، ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک، نساء ویری گڈ، نساء فوق کسنتین فلا ہن ثلثا ما ترک مطارہ کا نہیں، کل بھی بتایا تھا، میم الف ما، الف کو پڑھیں گے، ہاں ما ترک وإن كانت نہیں، پھر وہی کانت، تھوڑا سا آپ الف کو پڑھیں، کانت ہاں ڈبل، دو زبریں، کانت، كانت واحدة كان فلا واحدہ، واحدة ہاں، فلا ہنس یہ نہیں کہنا، یہ ہن دوبارہ نہیں کہنا، ہن دوبارہ بالکل نہیں کہنا، فلاحن ایک دفعہ، شاباش، فلاحن نصف، فلا النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له کنا نہیں، کنا کانا، نہیں، پھر وہی کانا، یہ یاد ہے، اس کو ختم کانا، کیا۔ ہاں، کلا بھی کرتا ہے، کنا ڈبل بھی ڈبل کرتا ہے۔ نہیں، آپ ذہن میں رکھ لینا، دیکھیے کانا کو آپ ذہن میں رکھ لیں، یوں کریں، اس کا طریقہ جب یہ بھی ہوتا ہے کوئی کہ اپنے مائنڈ میں جسٹ کیپ ان یور مائنڈ کہ جب بھی کانا آئے گا نا تو میں نے کنا نہیں کہنا بلکہ کانا کہنا ہے، تو ایک لفظ آپ کا آج سے بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ کبھی آپ دیکھ یہ ذہن میں رکھ لیں کہ کانا جب بھی آئے گا یہ کنا نہیں کانا ہے، کانا
کانا کانا، یہ ذہن میں بس یہ اتنا زیادہ آئے گا کہ ایک پیج میں کم از کم 8-10 مرتبہ آئے گا، تو یہ ایک مطلب بہترین درس مل گیا، ایک کام ہو گیا۔ کانا کانا كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا ماشاء اللہ، بہت اچھے، ویری گڈ ویری گڈ۔ فَإِذَا تَمِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا پھر کانا کو ذرا، ہاں کانا سے دوستی کر لیں، کانا کنا سے دوستی اس کی ان اللہ کانا كان عليما حكيما ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهم هن ولد فإن كان فإن فإن كان شاباش، لهن ولد فلكم الربع مما تركنا من بعد اچھا من کو جو ہے نا آپ ہمیشہ نون جب با کے ساتھ آئے نا تو من نہیں ہوگا، وہ غنہ ہو جائے گا، مم، وہ چھوٹی میم، چھوٹی میم پڑی جائے، یہ یاد رکھ لیں، یہ عموماً غلطی ہوتی ہے، مم بعد، من بعد نہیں ہوگا، مم بعد، او دین ہے وصیتیں یوصین بہا یہ او دین، ٹھیک ہے، دیکھو نا میم کے اوپر چھوٹی میم بھی ہے، ہاں من بعد شاباش، وصية يوصي بها أو دين ولهن ربع مما تركتم إن لم اچھا يكن ان کو ان لم نہیں، یاد آپ کو پڑھا چکا ہوں نا کہ نون اور لام جب بھی آئیں گے، نون ساکن اور لام مشدد، نون ٹوٹل گر جائے گی، بالکل پڑھی نہیں جائے گی ذرہ بھی۔ اشہد اللہ الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ غلط ہے، اشہد اللہ الہ، نون ہے ہی نہیں، سمجھ نون گر گئی۔ یہ قانون یرملون کا، نون اور لام جب بھی آئے، نون ساکن لام مشدود مشدد، تو وہاں کیا ہوگا، نون گر جائے گی بس۔ علم لم يكن ہاں شاباش، یہ لكم اچھا ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد شاباش وصية توصون بها أو دين وإن كان رسولك الله نو نو وَإِنْ كَانَ وإن كان رجل شاباش شاباش، راتوك لا راسو سو یوراسو یوراسو يورثو كلالة أو امرأة له أخ أو أخت فلكل واحد منهم یہ را نہیں ہے، را نہیں ہے، سین کے بعد کیا ہے، سودوس دال ہے نا، سودوس، ہاں سودوس، شاباش، بہت اچھے بہت اچھے، ویری گڈ۔ فین کانو تھوڑا تھوڑا پڑھ لیں، صدف فن کانو کنو پھر نہ کہنا، کانو، الف کو آپ نہیں پڑھ رہے، الف الف کو آپ مس کر رہے ہیں، لانگ کرنا ہے اس کا تھوڑا الف جہاں بھی آ جائے تو تھوڑا سا ڈبل کر دے بس،
शाबाश, नहीं बहुत अच्छा पढ़ा, बहुत अच्छा पढ़ा। एक तो रिपीट नहीं करना। अभी इसको प्रॉब्लम पता क्या हो रहा है, ये घर में पढ़ता है ऑनलाइन कंप्यूटर पे, उसका फॉर्मेट बड़ा हो जाता है, फिर ये चीज़ वर्ड सही, छोटे चीज़ सही तरह ठीक नजर है। नहीं आती। ठीक है, चलिए कोई बात, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। बहुत अच्छा पढ़ा, बहुत अच्छा, वेरी गुड। हमसे तो अच्छा पढ़ लिया, हम बचपन में इतना अच्छा कहाँ पढ़ते थे, बहुत अच्छा पढ़ लिया। अक्सर मिन ज़ालिका अक्सा, अक्सर हाँ, अक्सर मिन ज़ालिका फहुम शुरका ना शीन है ना, शुरका नहीं फी मद का ख्याल रखें। शुरका हाँ, शुरका ओ, शुरका फी शुलूस फा को आप फा पढ़े ना, फिस्सुलूस फिर सोलो से फा, सोलो से, फिस्सुलूफे देखिए फा, देखिए मेरी तरफ फा, फिर सोलो से, ये फिस्सुलूफे सो, फिस्सुलूफे मिन बादे वसीयतिन यूसिया ना यूसा, यूसा बिहा औ दैनिन ठीक। गैरा मज़ारिन नहीं माँ नहीं है, हाँ, मुज़ारिन मुदार। देखिए मद का आप ये कानून बना लेना, जैसे ही मद आए आप खींच लें, पता चले कि आप पढ़े लिखे, आपने तजवीद पढ़ी, बस ये मुदार, आगे पढ़ने में सहूलत या सहूलत हो जाएगी, अब सोच भी सकते हैं, देख भी सकते हैं। मुज़ारिन वसीयतन मिनल्लाहि वल्लाहु अलीमुम हलीम। माशाल्लाह माशाल्लाह। तिलका हुदूदुल्लाहि वमन युति अल्लाह व रसूलहु युदखिलहु जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहारो। ये जो जम्मा है ना, पेश पेश को जबर नहीं पढ़ना, ये बाजू का तो नक्श गलत हो जाता है दिमाग में, अब दिमाग से निकाल दे कि पेश है तो ओ रो बो, जबर है तो आ बा रा, बस। अनहारो खालिदीना फीहा ये वापस नहीं जाना, ये इसको खत्म करना है, वापस जाने की ये वापस बिल्कुल नहीं जाना, यानी एक दफा मगर पढ़ते हुए आगे चल जाना। जी हाँ, वज़ालिकल फौजुल अज़ीम। माशाल्लाह काफी है, बहुत अच्छी। बिस्मिल्लाह, नेक्स्ट पढ़ेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमन यअसिल्लाह व रसूलहु व यतअद्दा हुदूदहु युदखिलहु नारन खालिदन फीहा व लहु अज़ाबुम मुहीन। वल्लाती यातीनल फाहिशता मिनन निसाइकुम फस्तशहिदू अलैहिन्ना अर्बअतम मिनकुम फ़इन शहिदू फ़अम्सिकूहुन्ना फ़िल बुयूति हत्ता यतवफ़्फ़ाहुन्नल मौतु औ यजअलल्लाहु लहुन्ना सबीला। वल्लज़ानि यातियानिहा मिनकुम फ़ाज़ूहुमा फ़इन ताबा व अस्लहा फ़अरिज़ू अन्हुमा इन्नल्लाहा काना तव्वाबर रहीमा। माशाल्लाह, बहुत उम्दा, वेरी गुड। अबू वकील माशाल्लाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा पढ़ा, सुभान अल्लाह। इन्नमत तौबतु, तौबा से जी हाँ सुअन बिजालत जी हाँ, सुबह बजा जी हाँ, अगर गलती से कोई गुनाह किया है तो माफ़ी है, जानबूझ के किया है तो माफ़ी नहीं। तौबा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नमत्तौबतु अलल्लाहि लिल्लज़ीना यअलमूना सूअ बिजहालतिन सुम्मा यतूबूना मिन करीबिन फ़उलाइका यतूबुल्लाहु अलैहिम यतूबुल्लाहु, यतूबुल्लाहु अलैहिम। ठीक है ठीक है। अलैहिम, वकानल्लाहु अलीमन हकीमा। वल्लज़ीना यातूना मिन बअदि ज़ालिका फ़उलाइका यतूबुल्लाहु अलैहिम। वकानल्लाहु अलीमन हकीमा। वकानल्लाहु अलीमन हकीमा।
وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. ماشاء اللہ، بہت اچھے، کافی. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا نساء كرها ولا تعزلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. بہت اچھے، ماشاء اللہ، احسنت سبیلا، بہت بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم وخالاتکم وبنات الأخ وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وإخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. والمحسنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم أحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محسنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فریضۃ ولا جناح علیکم فیما تراضیتم به من بعد الفریضۃ ان اللہ کان علیما حکیما. صدق اللہ. یہ مطاع کی آیت ہے. یہ پڑھ دیں. ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحسنات المؤمنات
فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محسنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحسن فإن آتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحسنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم صلى على محمد وآل محمد بسم الله آگے غم حسین سے محفل سجی عمر یہی لیلا تمام عمر خیمے فرات سے تو ہٹائے گئے مگر عباس نامدار کی عباس نامدار عباس لینے آئے جو میدان کی رضا زینب اپنے بازوں زینب اپنے بازوں کو دے اشک غم اصل تقوی والعدوان گناہ اور ظلم و تعدی پر تعاون نہ کر واجب ہے فرض ہے شریعت وَدَ عَلَىٰ أَحْمَرْ إِلَّا بِالتَّقْوَى حضور نے ارشاد چوتھی رات کی پانچویں رات کی دعا پانچویں پڑھیں گے نا آج جی ہاں پانچویں شب کی پہلے پانچویں شب کی دعا پڑھیں گے اور اس کے بعد انت النور فوق النور فیا نور النور ویا نور کل نور اسألک بحق محمد وآل محمد ان تصلی علی محمد وآل محمد وان تغفر لی ذنوب اللیل وذنوب النہار وذنوب السر وذنوب العلانیہ یا قادر ہو یا مقتدر ہو یا قدیر ہو یا واحد ہو یا احد ہو یا صمد ہو یا ودود ہو یا غفور ہو یا رحیم ہو یا غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا انت
वहदक ला शरीक लक तुहयी व तुमीत व तुमीतु व तुहयी व अंतल वाहिदुल क़हार सल्लि अला मुहम्मदिन व आलिहिल अतहार वग़फिर ली वअफ़ु अन्नी वरहमनी इन्नका अंतर रहमानुर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। ठीक। सवाल जवाब का सेशन शुरू हो चुका है हुसैनिया पासमोर टोरंटो कनाडा में, और आज बिहम्दुलिल्लाह 100% हमारी जो ट्रांसमिशन लाइव जाती है वो आज ठीक हो गई हैं। तो तमाम अहबाब को बताएं कि इंशाअल्लाह 10:30 बजे ठीक 11 बजे तक आधे घंटे के लिए सवाल जवाब का सेशन डेली होता है, और 5 नमाजें जमात से हो रही हैं। फजर की नमाज ठीक 4 बजे शुरू हो जाती है, 1:30 बजे ठीक जोहर की नमाज, और 7 बजे हर रोज़ सिपारा शुरू होता है। हर रोज़ सवा सिपारा पढ़ रहे हैं, कल 5वां सिपारा इंशाअल्लाह पढ़ा जाएगा। तमाम हजरात व ख़वातीन से गुजारिश है कि वो तशरीफ़ लाएँ, और ऑनलाइन अगर आप देखना चाहें तो हुसैनिया.com पे आप देख सकते हैं। पहला सवाल आज लिया जा रहा है, बिस्मिल्लाह। पहला सवाल बिस्मिल्लाह। रोज़े में जी बहुत अच्छा सवाल है जैन साहब का। सबसे पहले तो मैं एक आप बीती बता दूं, हम जब बच्चे थे हमारे मदरसे के जो मुतवल्ली थे शाह साहब, वो मदरसे के पीछे ही उनका घर था। उन्होंने अपनी ज़मीन ही मदरसे को दी थी, तो पीछे सादात के घर थे और आगे मदरसा था, बहुत बड़ा मदरसा, बहुत बड़ी हवेलियाँ सादात की। तो हमारे शाह साहब थे मरहूम, जो चाँद नज़र आता सारा साल वो ढोर डंगर ख़रीदते रहते, और जब चाँद रमज़ान का नज़र आता तो बेचने के लिए निकल पड़ते, और जिस दिन चाँद होता ईद का उस दिन आ जाते। पहले तो ये आपको बता दें, ये लतीफ़ा नहीं, ये हकीकत है। एक दिन हुआ इस तरह कि शाह साहब घर से निकल के, हवेली से निकल के बार बार पूछ रहे थे मुझसे, का सामने मैं खड़ा था, कि सखावत हुसैन चाँद हुआ कि नहीं हुआ। तो मैंने अब्बा जी से कहा कि भाई शाह जी को बड़ी परेशानी है। तो वाले साहब ने बताया कि शाह जी को सफ़र पे जाना, वो पूरा महीना सफ़र पे रहते थे। अच्छा, अब आ गई मसले की बात। इन्नमल आमालु बिन्नियात, शरई तौर पर अगर आप सफ़र करें बग़ैर किसी रीज़न के भी तो भी जायज़ है। सफ़र मासियत का ना हो जायज़ है, मगर कोशिश ये करनी चाहिए कि रमज़ान में सफ़र ना किया जाए, ताकि रमज़ान के रोज़े की बरकतों से और इनायतों से इंसान महरूम ना हो। दूसरा सवाल, चांद के लिए भी करते हैं, चांद अगर ऐलान हो गया, हाँ ये बात है। अगर जी हाँ, कभी ऐसे होता है कि गलत ऐलान हो जाता है, जैसे लोग, हाँ मसलन लोग ईद कर रहे हैं और दरअसल रोज़ा है उस दिन, तो अब उसमें एक सूरत है कि आप सफ़र कर लें, आके ईद पढ़ लें, सफ़र कर लें कि अगर खुदा न खास्ता रोज़ा हुआ तो कम से कम आपको गुनाह नहीं होगा कि रोज़े में आप ईद पढ़ रहे हैं, तो 60 रोज़े आपको नहीं पड़ेंगे। नहीं, वो उस सूरत में कि जब आपको ईद के दिन मशकूक हो कि भाई ये जो ऐलान हुआ है गलत हुआ है। अब तो खैर वो बात नहीं रही, अब तो यकीन हो जाता है। पुराने ज़माने में होता था, जैसे हुकूमत इराक़ जब ऐलान करती थी, मुझे करना पड़ा। अच्छा, अपने बच्चों के साथ 13.5 मील जाकर रोजा ठीक खोल के आए, तो फितना फसाद तो करना नहीं है। ठीक, उस वक्त इजमा की इजाजत है। नहीं, सफ़र कर लेंगे ना नमाज से पहले, नमाज से चले जाएंगे, नमाज में आके शामिल हो जाएंगे, बस सबके साथ ईद रोज़ा आपका, ताकि इज्तिमाई, वो जैसे आगा ने फरमाया कि इसमें कम्युनिटी का ख्याल रखना है। जैसे आयतुल्लाह उज़्मा आगा हकीम हसन उल बकर ने ऐलान किया कि कल ईद है, आगा ने सफ़र किया, आगा सफ़र समझ जाते थे उलमा। जब आयतुल्लाह मोहसिन नकीम सफ़र करते तो लोग समझ जाते कि आज तो गलत ऐलान हुआ है, और जो रोज़ा रख सकते तो रख लेते। दूसरा सवाल,
ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से सवाल हुआ था कि हम कैसे पहचानें कि कोई आलिम है या नहीं। तो आपने फरमाया कि आलिम की शनाख्त इससे होगी, अगर आलिम के पास बैठने से तुम्हें खुदा याद आए वाह, तो समझो वो आलिम नेक है। ये बेहतरीन निशानी। दूसरी जो हमारे नबी करीम और अइम्मा ने फरमाया, उस आलिम का एहतराम करना है जो आदिल हो, जो गुनाह कबीरा का इर्तिकाब न करता हो, गुनाह सगीरा पे इसरार न करता हो, ऐसे आलिम का एहतराम करना है। अगर कोई आलिम है नऊज़ुबिल्लाह और वो गुनाह भी कर रहा है अलल ऐलान, तो उसके एहतराम का कोई हुक्म नहीं। कॉल ले लेते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम। जी आगा, ये लाइव प्रोग्राम हो रहा है या नहीं? बोल लाइव प्रोग्राम हो रहा है सवाल जवाब का। कोई सवाल आप करना चाहेंगे? ये लाइव प्रोग्राम जा रहा है हुसैनिया.com पे। कोई सवाल करना चाहेंगे रमजान के बारे में? रमजान के बारे में एक तो ये है कि जो लोग सफर में जा रहे होते हैं, तो क्या एक सवाल है कि अगर वो 2-3 दिन के लिए जा रहे हैं तो उनका जो रोजा है किस तरह से सही रह सकता है, या सफर के दौरान रख सकते हैं या बाद? ठीक है जी हाँ, वो आगा मुख्तार हुसैन न्यूयॉर्क से लाइन पे हैं। सैदी साहब ने जो सवाल किया है वो उसी को फॉलो अप में वो कह रहे हैं कि जो लोग रोज़ा छोड़ दें सफ़र की वजह से, उनको बाद में रोज़ा क़ज़ा करना होगा। जैसे बीमार भी मुद देंगे मगर उनको बाद में रोज़े की क़ज़ा करनी होगी। अलबत्ता बीमार के लिए ये है कि अगर पूरे साल में वो शिफायाब ना हो तो उनके लिए माफ़ है। अलबत्ता सफ़र के लिए, सफ़र की वजह से जो रोज़ा छोड़ा है वो रोज़ा दोबारा रखना होगा। और सफ़र मासियत का ना हो, 13.5 मील एक तरफ जाना और 13.5 मील ही वापस आना हो। रूटीन का, जॉब का, रोज़गार का भी सफ़र ना हो, स्कूल वगैरह जिस तरह बच्चे जाते हैं वो भी ना हो, टैक्सी ड्राइवर वगैरह वो ना हो, तो इस सूरत में रोज़ा कसर हो जाएगा। और आगा मुख्तार कोई बात करना चाहेंगे? ये था कि माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आपकी मौजूदगी में बहरहाल आपकी कमी बड़ी महसूस हो रही है। इसी से रिलेटेड सवाल था कि अगर प्रोग्राम से पहले सफर में चले जाए तो फिर तो रोजा नहीं रहेगा जी। प्रोग्राम अगर पहले किया जाए, सफर का आगाज तो ज़वाल से पहले हो रहा है, सवाल से पहले अगर सफ़र कर रहे हैं तो रोज़ा बातिल हो जाएगा। फरसख जब अपने हुदूद शहर से निकल जाएंगे तो उसके बाद रोज़ा बातिल हो जाएगा। खा उसके बाद पलट भी आए तो रोज़ा नहीं रहेगा। कुछ खाया पिया न भी अगर हो तो वो इमसाक करना पड़ेगा, मगर रोज़े की क़ज़ा होगी। उसको अपना जो रोजा तमाम कर सकता या फिर वहीं पे रोज़ा जो आप फरसख से निकल जाएंगे तो रोज़ा खोल सकते हैं, न भी खोलें तो वो खुल गया है, रोज़ा ख़त्म हो गया। जी हाँ, तरख़्ख़ुस से पहले आप खोल नहीं सकते। रोज़ा रखना होगा, जिस दिन सफ़र करना है उस दिन रोज़ा रखना होगा। घर में नाश्ता करके, घर में बाकायदा रोज़ा रख के जाना होगा। ऐसे नहीं कि घर में नाश्ता कर लें, कहें कि आज रोज़ा नहीं है, वो जायज़ नहीं। रोज़ा रखना होगा, हद तरख़्ख़ुस के बाहर जाकर रोज़े को इफ्तार करना होगा। ना इफ्तार करें, इमसाक के तौर पे वापस घर भी आ जाएं, कुछ खाएं पिए नहीं, सवाब होगा एहतराम रमज़ान का। अलबत्ता रोज़ा दोबारा रखना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया आगा मुख्तार हुसैन, हमारे माशाल्लाह अल महदी सेंटर से और हौज़ इल्मिया के तालिब इल्म हैं। अच्छा, इन्होंने माशाल्लाह हमारी जगह नमाज पढ़ाते हैं, तो इन्होंने सवाल किया। शुक्रिया आगा मुख्तार, ख्याल रखिएगा, सबको सलाम कहिएगा और हमारी कमी को पूरा करने की कोशिश कीजिए। खुदा हाफिज़। बिस्मिल्लाह। मैं कोच बस चलाता हूँ जी, यूएस चला जाता हूँ, कभी
ठीक है, ओटावा चला गया, कभी मॉन्ट्रियल चला गया, तो रोजा तो पूरा रखना है। बिल्कुल। आपका जो कोच चलाते हैं, आपको रोज़ा, नमाज भी आपकी पूरी है, रोज़ा भी आपको रखना है, क्योंकि आपका सफ़र आपका मशगला है। जब सफ़र मशगला हो, सफ़र हॉबी हो, सफ़र रूटीन हो, तो फिर जी जॉब हो, आपका जॉब ही गोया सफ़र है, तो लिहाजा आपको मुकम्मल रोज़ा भी रखना होगा, मुकम्मल नमाज भी होगी। सारी खा के सो गए हम, कोई उठे 10-11 बजे डकारें आ रही हैं, मतलब डाइजेस्ट नहीं हुआ, उसके दौरान क्या रोज़ा मकरूह है? बर्फ से रोज़ा ख़राब नहीं होता, न मकरूह होता है। उल्टी जो है, उल्टी वो भी खुद लाई जाए। उल्टी अगर वैसे आ जाए, कै अगर आ जाए तो कोई हर्ज नहीं। अगर आदमी कुछ ऐसी हरकत करे जिससे खुद ब खुद उल्टी आ जाए तो वो फिर रोज़ा बातिल हो जाएगा, वरना रोज़ा बिल्कुल ठीक है। बर्फ से, डकार से कोई रोज़े पे असर नहीं पड़ता, ना वो मकरूह है, ना उसमें कोई और अंदेशा है। टूथपेस्ट कर सकते हैं, सिर्फ इतना है कि आप जब ब्रश को मुंह में ले जाएंगे, बैक एंड फोर्थ बाहर नहीं निकालना, बस एक ही मर्तबा ले जाना है, मिसवाक टाइप वो बाहर निकाल के फिर वापस ले जाना वो नहीं ठीक, एक ही मर्तबा। और इसी तरीके से माउथ वॉश भी कर सकते हैं, बशर्ते के स्वेलो ना हो आपके, बस इस सूरत में कोई कबात नहीं। खुशबू भी लगा सकते हैं, ये बड़ा गलत मशहूर है कि खुशबू नहीं लगा सकते, ये एहराम नहीं है, एहराम में खुशबू नहीं होती। बल्कि एक और जगह है, कोई बता सकते हैं किसी को, ये टेस्ट है स्टूडेंट्स का, एक जगह और है कि जहाँ पर खुशबू मकरूह है, यहाँ तो एहराम में तो खुशबू हराम है, और एक जगह है जहाँ खुशबू मकरूह है। कोई तलबा में से कोई हिम्मत करें, कोई एक जगह, सिर्फ एक रोज़ा ऐसा है जिस रोज़े पर खुशबू मकरूह है, बस सिर्फ एक रोज़ा है दुनिया में। बड़ा अच्छा सवाल है, मगर हाँ हिम्मत करें, आपको पता है इमाम का रोज़ा है, ये भी पर्चा आउट हो गया कि इमाम का रोज़ा है, नबी का नहीं। एक इमाम का रोज़ा ऐसा है जहां मकरूह है, इमाम हुसैन, शाबाश, क्योंकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का वाहिद रोज़ा है कि जिस पर खुशबू मकरूह है। उसकी वजह यह है कि इमाम हुसैन की अपनी खुशबू है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। दौरान रमजान कुछ रोज़े मतलब नहीं रखे जा सकते किसी वजह से जी, तो असर वो उसके रोजे रखने ज़्यादा वाजिब है या उसका कुफारा दे दिया? साल भर में नहीं रख सके तो एक अलग जी, अगर यानी कोई मरीज है, रोजे नहीं रख रहा, तो उसका कफारा तो देना है हर सूरत में, वो तो अभी देना है। एक सवाल ये है कि अगर कोई मरीज रोज़ा न रख सके तो क्या करे, उसका जवाब ये है कि राइट नाउ तो वो एक मिस्कीन को खाना खिलाएगा, गरीबों को पैसे भेज देगा पर रोज़ा, एक रोज़े पर एक मिस्कीन। इसी माह रमजान में कर ले तो बेहतर है। इसी रमजान में कर ले तो और बेहतर है, उनको इफ्तारी सहरी मिल जाएगी बेचारों को, गरीबों को, उनको भिजवा दे, पूरे महीने का भिजवा दे। फिर उसकी कज़ा वाजिब है, कज़ा माफ़ नहीं है, अनलेस के अगले साल रमज़ान की पहली तक बंदा उसी कंडीशन पे रहे, बीमार रहे, तो वो फिर माफ़ हो जाएंगे, उसकी फिर कज़ा नहीं होगी। जो बुजुर्ग लोग, एक और सवाल हो रहा है कि जो बुजुर्ग लोग रोज़ा नहीं रख सकते, उनका भी यही हुक्म है, बिल्कुल यही है, एक मुद्द देंगे, एक फ़कीर को, एक मिस्कीन को खाना खिलाएंगे, और बाद में अगर वो दौरान साल अगर सेहतमंद हो गए तो रोज़ा रख लेंगे, ना हुए तो फिर माफ़ है। तकरीबन $5 का हिसाब, $5 का तकरीबन एक खाने का। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। अलैकुम सलाम। मौलाना साहब, मेरा सवाल ये है, मैं भी सुन रहा था, बहुत अच्छा प्रोग्राम है आपका, मेहरबानी, अच्छा लग रहा था, और खास तौर पे सफर के हवाले से कुछ काफी शुक्रिया, क्लियर हो गई बातें। एक बस सवाल था कि हम यहाँ से जैसे कनाडा से जा रहे हैं 27 रमजान को बाहर कनाडा से, जिस मुल्क में जा रहे हैं हम
وہاں پہ 30 کا روزہ ہوتا ہے اور جب کینیڈا سے خبر آتی ہے تو یہاں 29 کا روزہ ہے, تو ہمیں کتنے قصر روزے رکھنے پڑے, 1000 روزے رکھنے؟ آپ, ہاں بہت اچھا سوال ہے. آپ یہاں سے کسی اور ملک جا رہے ہیں اور یہاں اور وہاں میں فرق آ گیا, جی یہی ہے نا؟ جی. تو آپ 29 روزے پورے کریں گے, اچھا یعنی یہاں کے اعتبار سے. عید آپ کریں گے وہاں کے اعتبار سے, ٹھیک ہے. اور روزے آپ کاؤنٹ کریں گے یہاں کے اعتبار سے. یعنی اگر ایک روزے کا فرق آ گیا ہے تو آپ کو ایک روزہ قضا رکھنا ہوگا. رکھنا ہوگا. بہت شکریہ, بہت اچھا سوال تھا. اور بھی لوگوں کو انکریج کریں. خدا حافظ, شکریہ. ہاں تو کوئی حرج نہیں, تو کوئی, ہاں تو پھر تو ٹھیک ہے, پھر تو کوئی حرج نہیں, پھر تو ایک ہی چیز ہوگی, اگر وہاں عدد پورا ہو گیا. اگر وہاں 10 دن ٹھہرنے والے ہیں 29 کو پہنچے تو وہاں ایک روزہ وہاں ایک روزہ رہنا پڑے گا. فائدتن من ایام اخر, وہ جو قرآن کہتا ہے کہ آپ کو مکمل تعداد کرنی پڑے گی. 28 کا نہیں ہو سکتا کہ آپ 28 روزے رکھ کے سمجھیں کہ ہمارا روزہ ہو گیا. فطرے کے حساب سے ہے سوال ہے. جی ہمارے گھر میں بزرگ سے ہم سنتے چلے جا رہے ہیں بچپن سے, نماز سے پہلے فطرہ نکالتے ہیں. جی ٹھیک ہے, نماز عید سے پہلے, شب سے شروع ہوتا ہے. شب سے شروع ہیں کہ نہیں نماز سے پہلے نہیں بلکہ اور پہلے نکال دو, اور جہاں بھیجنے ہیں وہاں اس لیے بھیج دو تاکہ وہ اس خوشی میں شامل ہو سکے. بہت اچھا. تو پھر کیا مطلب؟ یہ سوال کیا جا رہا ہے کہ جعفر بھائی کی طرف سے سوال ہے کہ آیا فطرہ عید کے دن ہی دیں یا ابھی بھی دے سکتے ہیں. یہ بیسیکلی جواب یہ ہے کہ واجب ہوتا ہے فطرہ چاند دیکھ کر. جیسے چاند عید کا نظر آ جائے, ثابت ہو جائے تو فطرہ واجب ہو جاتا ہے, نماز تک. اور نماز تک دینا ہے. نماز کے بعد دیں گے تو قضا کی نیت سے ہوگا, ادا یہ ہے. البتہ جس طرح خمس وقت سے پہلے علل حساب دے سکتے ہیں, کسی عزیز کو سادات میں سے ہیں, خمس کی ضرورت پڑ گئی, ہم نے $500 دے دیا, ہم نے کہا جب ہمارا خمس نکلے گا ہم اس میں سے منہا کر لیں گے, یا اس کو قرض کی نیت کر لیں یا اس کو علل حساب کی نیت کر لیں. بلکہ بہتر یہ ہے کہ آپ رمضان ہی کے اندر بھیج دیں تاکہ وہ رمضان اور عید کی خوشیوں میں آپ کے ساتھ شریک ہو سکیں. پرانے زمانے میں کیونکہ ساتھ لوگ رہتے تھے تو وہ چاند نظر آنے سے عید تک لوگوں کو پہنچ جاتا تھا. کیونکہ اب ہم بہت دور رہتے ہیں اس لیے دن کا فرق پڑ جاتا ہے, اس لیے پہلے دینے میں کوئی حرج نہیں. بے شک فطرانہ ابھی بھیج دیں, مگر اس کی نیت یہ کریں کہ ہم یہ علل حساب بھیج رہے ہیں, جو عید کی شب میں واجب ہوگا اس میں سے ہم یہ منہا کر لیں گے. بس صرف اتنی نیت کرنی ہے, بالکل جائز ہے. آج کے لحاظ سے خمس بھی اگر آپ کو معلوم ہو جائے کہ ایئر اینڈ پہ $100 رہیں گے تو فوراً اگر آپ $20 بھیج دیں تو زیادہ بہتر ہے, بجائے اس کے کہ وہ تاریخ تک ٹھہریں. بالکل اسی نیت سے. بالکل صحیح. اگر آپ کو معلوم ہے کہ ہر مہینہ میرے 100 بچنے والے ہیں, جی ہاں, تو وہ پہلے سے 100 بھیج دیں. بالکل صحیح. تاکہ پورا سال اپنے پاس رکھنے کے بجائے اب کسی کے کام آ سکتا ہے. نیت بعد میں بدل لیں گے آپ کے. میں خمس کے بھیج 1/5 خمس فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَ. زکوٰۃ 2.5%, 9 آئٹم پہ 2.5%, اور خمس جو ہے بچت پہ. زکوٰۃ انکم پہ ہے بشرطے کہ آپ کے پاس گندم ہو, جو ہوں, کیٹلز ہوں, جانور ہوں, خزانہ ہو, گوہر CP آپ نکالیں, سونا چاندی ہو, سکہ نہیں. بینک بیلنس پہ خمس ہے, زکوٰۃ نہیں. نوٹوں پہ زکوٰۃ نہیں. اہل سنت سے یہ فرق ہے ہمارا. جی ہاں, اہل سنت میں نوٹوں پہ زکوٰۃ ہے, ہمارے ہاں نوٹوں پہ خمس ہے, زکوٰۃ نہیں. بچت پہ خمس, بچت پہ وہی 7. ابھی دیکھنا پڑے گا, جا کے دیکھ لیں گے. آج کل میں دکان میں جا کے دیکھ لیں. پچھلی مرتبہ تو $7 کچھ $7.25 $8 اس حساب سے $8 سے بھیج دیں. اس بار 8 سے بھیجیں تو کافی. 8 بھیج دیں. نہیں زیادہ نہیں بھیجیں کیونکہ ضرورت نہیں ہے. آپ کو جتنا ہے شریعت اتنا بھیجیں, اس کے علاوہ $100 بھیجیں. ویسے تو آپ جتنا مرضی بھیج دیں, 100 بھیجیں. اس نیت کا فطرہ کی نیت سے اتنا ہی ہوگا. جتنا $8 ٹھیک ہے. $8 حساب ہے جو سامان مل رہا ہے باہر. بالکل. اگر آپ گوشت زیادہ کھاتے ہیں تو پھر اس لحاظ سے عراق وغیرہ کے لوگ پھر تو $20 بھیجنے پڑیں, زیادہ بھیجتے ہیں. وہ پھر 10 بھی کم ہوں گے. ہاں 10 بھی کم ہو جائیں گے. پھر تو جی ہاں, اگر سعودی عرب کے کسی فقیر کو بھیجنا ہے تو وہ تو $50 بھیجنے پڑیں گے. وہ تو ایک بکرا کھاتے ہیں.
ایک دفعہ جو پیسے سے خمس نکال دیا، بڑا اچھا سوال ہے. المخمس لا یخمس، یہ اصول آپ یاد رکھ لیں. جس کا خمس نکال دیا پھر قیامت تک اس کا خمس نہیں. ایک کپڑے کا بھی ویسی، اگر 5 کپڑے ہوں اس میں سے ایک نکال دیا تو 4 جو بچے ان کا نہیں ہوگا، ان پہ نہیں رہے. ہر چیز کا 20,000 آپ کے اکاؤنٹ میں پڑے تھے خمس دینے کے بعد، ان 20,000 پہ نہیں ہوگا، اب 20,000 پلس پہ ہوگا. ایک اور مسئلہ آتا احمد بسم اللہ. ایک شخص ہے، وہ شادی کے قابل ہے، صاحب حیثیت بھی ہے، اور وہ شادی نہیں کر رہا، ماں باپ بھی کہہ رہے ہیں شادی کر لو، نہیں کر رہا، وہ نہیں کر رہا، اس کے لیے کیا ہے؟ شادی اٹ سیلف سنت ہے. سوال ہو رہا ہے شادی کے بارے میں کہ شادی اگر ماں باپ کہہ رہے ہیں بچے کو شادی کرو اور وہ مستطیع بھی ہے، شادی کر سکتا ہے، تو نہیں کر رہا تو اس کا کیا حکم ہے؟ جواب اس کا یہ ہے کہ شادی اٹ سیلف تو ہے سنت، اگر گناہ میں مبتلا ہونے کا خطرہ خدشہ ہو تو یہی ہو جاتی ہے واجب، پھر شادی واجب ہے. اور اس ماحول میں جہاں ہم رہ رہے ہیں بچوں کو نہیں چاہیے کہ وہ شادی میں دیر کریں یا شادی سے انکار کریں. اس سے بہت ساری قباحتیں پیدا ہوتی ہیں جو ان کو معلوم نہیں، ان کے غریب والدین کو معلوم ہے. نہیں، وہ اس میں مولا کا قول ہے. نہیں تو وہی ہے نا، مولا کا قول ہی اسی پہ محجوبہ میں آیا تھا، اس پہ بڑا لے دے ہوئی تھی ایک زمانے میں کہ اگر شادی کرنے کے قابل ہے اور مطاع کرے آدمی مسلسل تو مولا نے کہا کہ میں زنا کا اس پر سزا دوں گا، کیونکہ مذاق ہو جا رہا ہے نا، وہ تو یہ تو کھیل ہو جا رہا ہے نا. مطلب یہ کہ آپ تماشا بن جا رہے ہیں نا پوری قوم میں، اب سب یہی کرنے لگ جائیں. اب آپ سوچیے ایک منٹ سوچیے کہ پوری قوم یہی کرنے لگ جائے، نہ اولادیں پیدا ہوں گی نہ کچھ ہوں گی، تماشا بنے ہوئے لوگ پھریں گے سب کے درمیان. ہاں مولا کا قول ہے، یہ ہے محجوبہ میں یہی باقاعدہ چھاپا تھا، عورتوں نے خاص طور پہ چھاپا تھا کیونکہ علماء اس پہ زیادہ زور نہیں دیتے تھے. مگر آج جیسا وہاں ہو رہا ہے تہران میں، جہیز نہیں دے سکتے پیسے والے، تو وہاں مطاع بہت عام ہو گیا بیچاروں میں. اور پیسے والے کی بیٹیاں ہیں اور ان کو شادی کا کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، کیونکہ شاہ کا پیسہ آتا تھا تو شادی شاندار کرتے تھے، اب نہیں کرتے. تو باقاعدہ اس پہ مضامین آ رہے ہیں کہ وہاں ایک تماشا بن کے رہ گیا. اجازت تو ہے اس کی، اب کیا کرے گی وہ؟ باپ بھی اجازت دے دیتا ہے، وہ وہاں تو باپ بھی اجازت دے دیتا، وہ کیا کرے گا؟ وہ کہہ رہا ہے میں اتنا پیسہ تمہاری شادی نہیں کر سکتا. تو وہ ہے کہ اجازت تو بہت سی چیزوں کی ہے شرع میں، مگر کرنے میں اس وقت یہاں ایک سوال ایک زمانے میں آیا تھا کہ اگر یہ طے ہو کہ بھئی سب لوگ طلاق دے دیں، ہر 5 سال کو قوم والے نئے لوگوں سے شادی کریں، شرعاً اجازت ہے اس میں، مگر ایک تماشا بن جائے گا نا وہ. آج جی توقیر ایسا ہے کہ اگر جی بسم اللہ آپ فرما لیں. نہیں وہ بچنے کا آج جو 5واں سپارہ ہم نے شروع کیا وہ مطاع کی آیت سے ہی شروع ہوا. وہ آغا صاحب نے آیت پڑھی تھی، وہ مطاع ہی کی آیت سے شروع. مطاع شریعت میں، اسلامک لاز میں، حضور کی شریعت میں، فقہ جعفریہ میں بالکل جائز ہے، بلکہ بہت ثواب ہے، بڑا اجر ہے. جیسے آغا صاحب نے فرمایا مطاع کا مذاق نہ اڑایا جائے. بعض جو جوان ہیں وہ مذاق اڑا رہے ہیں. روایات میں آیا لا تکونوا ذواقاً، امام نے فرمایا کہ تم ذائقہ چکھنے والے نہ بننا. امام نے منع کیا ہے ذواق نہ بننا. خدا نہ خواستہ یہ کوئی ذائقہ چکھنے کا ذریعہ نہیں، یہ ایک مجبوری ہے. اب یہ سیریا میں جو خبلا 2,500 میں مائیں کہہ رہی ہیں ہم 2,500 میں اپنی بچیوں کو دے رہے ہیں. وہ عرب سعودی آئے تھے اتفاق سے اور ان کو دیتے ہیں 1 ہفتے کے لیے لڑکی کو. اور مسیار جو ہوتا ہے وہ اسی قسم کا ہے. مسیار جو اس وقت سعودی میں چل رہا ہے، اب تو یہاں بھی ہو گیا ہے، کہ وہ آپ ہر روز 2 سے 4 گھنٹے تک کسی عورت کے ساتھ لڑکی کے کرتے ہیں، گھر جاتے ہیں اس کے لڑکی کو اٹھاتے ہیں، پھر 4 بجے جا کے واپس کرتے ہیں، دوسری عورت کو لاتے ہیں. وہ بولتے پہلے تو مطاع پہ اعتراض کر رہے تھے، وہ اب اس سے بدتر یہ کر رہے ہیں. اور ماں باپ سے پوچھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں امید کر رہے ہیں کہ یعنی وہ پریگننٹ ہو جائے گی بیٹی تو شاید وہ شادی کر لے. تو خود اجازت دے رہے ہیں، یہ موقف میں آ گئے ہیں حالات. تو ویسے اب جیسا اہل کتاب سے مکروہ ہے تو آپ ہر روز ایک سے کر سکتے ہیں. کسی کے پاس $200-400 ہوں تو ہر روز ایک سے کر سکتے ہیں. کیا اس کی اجازت ہے؟ اس لحاظ سے شرعی تو ہے، مگر انسانی لحاظ سے بھی اور مومن اور ایمان کے لحاظ سے بھی دیکھنا پڑے گا. آج جو سورۃ النساء پڑھ رہا تھا اس میں لگایا کہ آدمی 2 3 4 کر سکتا ہے. کب؟
اگر یتیموں کے ساتھ وہ نہیں کر سکے عدل عدالت عدالت کا اگر عدل کر سکے اور جو کہ لکھا بہت بھی ہے کہ مشکل عدل کر نہیں سکتے، یہ بھی لکھا یہ لکھا ہے عدل بہت مشکل ہے، اس سے نہیں کر سکتے، اس لیے یہ امریکہ اور کینیڈا کا جو قانون ہے یہ انہوں نے دیکھ کے بنایا ہے کہ عدل بڑا مشکل ہو جاتا ہے، ایک سے زیادہ شادیاں کرنے سے صرف وہ لسٹ کے لیے شادی نہیں ہوتی بلکہ وہ امین نسل ہے، جی زوجہ اس کے پورے حقوق ہیں، اس لیے یہی شریعت نے کہا کہ اگر نہیں عدل کر سکتے تو نہ کرو، اور ایک جگہ ہے کہ تعدد کر بھی ازواج۔ نہیں، اگر چاہو بھی ہاں تو بالکل کر بھی نہیں یہ سکتے، آیت ہے یہ بھی ہے بالکل ہے، کہ ایک بہت بڑی ذمہ داری جی ہے، ہاں وہ چیز جنت کے لیے رکھی گئی ہے، جی ہاں وہاں پر کوئی اور کام تو نہیں ہوگا۔ نہ شاباش شاباش، یہ بہت اچھا، یہ رضوی صاحب نے بہت اچھی ایڈیشن کی کہ اسلام جو ہے وہ سیکسولیٹی کا مذہب نہیں ہے اور sensuality کہ سینچولیٹی اور sexuality ہاں سینچولیٹی دونوں، اور یہ نہیں کہ بھئی آپ اس کے پیچھے ہی دوڑتے رہیں، جیسے آج کل میں دیکھتا ہوں عام جوان بچوں کا پورا مذہب متے میں آ کے رک گیا، نہ نماز نہ روزہ نہ حج نہ زکوٰۃ نہ خمس نہ جہاد، صرف متا ہی متا، ان کا مذہب صرف متا ہو گیا، یہ تو نہیں ہے، تو تھوڑا ان کو سمجھانا پڑے گا کہ یہ تو ویسے سیکس ہنگنگ ماحول ہے، اس کے اندر ان کو تھوڑا کنٹرول دینا پڑے گا، وہ متقی کب ہوں گے، پرہیزگار کب ہوں گے، صبح سے شام تک وہ لڑکیاں تلاش کرتے رہیں گے، اس سے محمد و آل محمد کے مذہب کی پروموشن تھوڑی ہوگی، اس سے تو بدنامی ہوگی آل محمد کے مذہب کی۔ آل محمد کا مذہب غیرت مندوں کا مذہب ہے، ڈگنیٹی کا مذہب ہے، بالکل اجازت ہے، اسی طرح جس طرح نکاح کی اجازت ہے، یہ نہیں کہ آپ صبح شام نکاح کرتے پھریں گے، طلاق بھی جائز ہے مگر جی ہاں طلاق جو جائز ہے مگر منفور ترین عمل ہے، یعنی اس سے عرش الہی کانپ جاتا ہے، تو اس کو متع کو بیلنس حد میں رکھا جائے، پھر خاص طور پہ اکثر مراجع کے نزدیک جو ورجن ہے اس سے متع نہیں ہو سکتا، مثلا یہاں پر ورجن سے بھی کر لیتے ہیں، حالانکہ ورجنٹی جو ہے وہ اس کے باپ کا حق ہے، باپ بیچارہ اسی لیے پالتا ہے اپنی بیٹی کو کہ اس کی ایک ناک بچے گی، اس طرح تو ناک کٹ جائے گی اس ماحول کے اندر، تو تھوڑا سا یہ ایک توازن رکھیں، ایک بیلنس رکھیں، غلط چیزیں بہت مشہور ہوتی ہیں، فلاں جگہ بہت متع ہوتا ہے، فلاں جگہ ہم گئے ہم نے سنا تھا ایران میں بڑا متع ہوتا ہے، ہم نے تو کوئی نہیں دیکھا وہاں پر، اتنا عرصہ رہے، باتیں مشہور بہت ہوتی ہیں، غلط باتیں بہت مشہور ہوتی ہیں، اس لیے ذرا جوانوں سے میں درخواست کروں گا کہ وہ اس میں احتیاط برتیں، کسی کو بتانا بھی ہو غیر کو تو یہ بتائیں کہ بالکل یہ متع شادی ہے، صرف ایک دو شرطیں نہیں ہیں، باقی ساری شرائط وہی ہیں، نکاح والی، وقت معین نہ ہو، وقت اگر معین نہ ہو تو یہی متع نکاح بن جائے گا، آپ اگر متے کا صیغہ پڑھیں، متا تو موکلتی پڑھیں اور اس میں وقت معلوم نہ کہیں تو خود بخود وہ نکاح ہے، نکاح کی پوری شرط ہونا نکاح کی پوری، جی ہاں، اس لیے یہ ذرا تو لوگوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے، یہ بڑا مس انڈرسٹوڈ ہو گیا ہے کہ صرف وہ ایک متع کو لے کر ہمارے مذہب کی بدنامی کا بھی سبب ہو رہا ہے۔ میں دوبارہ عرض کر رہا ہوں، متع شریعت محمد میں جائز ہے، فقہ جعفریہ میں جائز ہے بالکل، اور بالکل نکاح کی طرح ہے، جس طرح نکاح ہے، صرف اس میں مدت معین ہوتی ہے اور وراثت کے کچھ ظاہر ہے کہ احکام لاگو نہیں ہوتے، نان و نفقہ، اس کے علاوہ باقی سب وہی ہے جس طرح ایک بیوی ہوتی ہے محترمانہ طریقے سے، خدا نہ خواستہ یہ کوئی پراسٹیٹیوشن کی قسم نہیں ہے جیسے لوگ بدنام کرتے ہیں، مسیار وغیرہ یا آج کل جو جہاد النکاح اور نکاح الجہاد وغیرہ ہمارے دشمنوں میں مشہور ہیں، اس طرز کے نہیں، یہ قرآن کا حکم ہے، اور حضرت ابوبکر نے کہا ہم رسول کے زمانے میں خود متع کرتے تھے، حضرت ابوبکر کے الفاظ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ہم متع کرتے تھے باقاعدہ۔ سنگل سے وہی عرض کیا ہے کہ سنگل نکاح بھی کر سکتا ہے، سنگل متع بھی کر سکتا ہے، وہی شرائط جو میں عرض کر رہا ہوں کہ وہ ورجن سے نہ کرے، ورجن سے اس نے نہیں کرنا متع، ورجن سے نکاح کرے گا۔ اب آقا نے اجازت بھی مانگی ہے نا بیوی سے، جی ہاں، آیت اللہ سستانی کے بقول اگر آپ کر رہے ہیں، مسلمان کرسچن عورت اور مسلمان میں انہوں نے فرق کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ باقاعدہ بیوی سے اجازت لینی ہوگی، تو اس لیے یہ متع اتنا آسان نہیں جتنا لوگوں نے بنا لیا ہے کہ خدا نہ خواستہ وہ بیوی رکھ کے بھی دو چار باہر متع کر لیں گے، یہ اس سے بڑی غلط فہمیاں پیدا ہو رہی نہیں۔ حق مہر تو جیسے حق مہر نکاح میں ہوتا ہے پہلی رات کو، اسی طرح حق مہر اس میں بھی ہوتا ہے، آخر میں دینے کی بات نہیں، اللہ اس کے بیوی معاف کر دے، انڈرسٹینڈنگ ہو تو کوئی حرج نہیں، ہاں معاف کروا بھی سکتے ہیں، مگر کوشش یہ کریں کہ یہ ہیلا بہانہ نہ بنایا جائے،
نکاح میں جو عام مشہور ہو گیا بیچاری، اس کا تھوڑا سا تو ایک بیوی کا حق ہے، اس کو دے دینا چاہیے شادی کے، جی ہاں بالکل دے دینا چاہیے، جی ہاں بالکل اس کے لیے اجازت نہیں ہے، بالکل شاباش شاباش بالکل. تو ظاہر ہے وہ تو ذمہ دار ہے، مرد کی ذمہ داری، مرد ذمہ دار، مرد ذمہ دار ہے، بالکل وراثت ہے، ہر چیز بالکل میں آئے سب کچھ میں آئے گا، بالکل آئے گا. گا، آنکھ بھی ہوگا اسی طرح. جی جی آنکھ بھی ہوگا، بالکل اولاد کے احکام ہوں گے پورے. بیوی پر احکام نہیں ہوتے، بیوی پر احکام بیوی کے نہیں آتے، متے والی بیوی پر، اولاد پر بالکل آتے. جی آخری سوال کریں متے سے ہٹ کے، کیونکہ یہ رمضان ہے نا، رمضان کے متے کا مہینہ نہیں ہے، رمضان کا مہینہ. نہیں وہ غلط فہمی ہے، وہ دراصل یہ ہے، سوال پہلے سن لیں، آخری سوال ہے اس کے بعد اجازت لے رہے ہیں کہ اگر آپ کے پاس کوئی مہمان آئے تو اس کا تو فطرہ آپ پر واجب ہوگا، مغرب کے وقت آ کر ہاں اور رہے باقاعدہ، کھانا کھائے، ہاں رہے. مہمان کے احکام اگر ویسے کوئی وزٹ کرنے آئے تو بالکل نہیں ہے، وہ خود اپنا دے گا. وہ پورا مہمان کے طور پہ اگر آئے تو پھر اس کا کفارہ، اس کا فطرانہ آپ پر واجب ہوگا. ورنہ جو وزٹر آ رہا ہے، مہمان نہیں ہے تو کوئی حرج نہیں، نہ وزٹ کرنے میں کوئی کباہت ہے، نہ سنٹر میں آنے میں کوئی کباہت ہے. ہمارے سنٹر میں شب عید کا کوئی اسپانسر نہیں ہوتا، وہ مجھے بننا پڑتا ہے ہمیشہ. میں دونوں سنٹروں میں میں بنتا ہوں، ہمارے 2 سنٹر ہیں، دونوں میں میں اسپانسر ہوتا ہوں. وہ سمجھتے ہیں سب کا فطرانہ دینا پڑے گا، ایسے نہیں. سحر کا وقت، سحر کا ویسے تو یہ بتایا گیا، مثلا دیکھیے عند السحر، سن لیجئے عند السحر بعد الصلاۃ، نماز کے بعد، نمازوں کے بعد، عند المطر، بارش جب ہو رہی ہو، جب بارش ہو رہی ہو بالکل اس وقت، اور وہ وقت جب انسان مستر ہو، دعاء المستر، جب آدمی حتیٰ کہ مریض، حتیٰ کہ جو جہاد سے پلٹے، حتیٰ کہ جو حج سے پلٹے وغیرہ وغیرہ، اس کے لیے کوئی 22-26 موارد. افطار، عند الافطار، عند الافطار، عند الافطار بالکل فرشتے 100% تیار ہوتے ہیں. جی جی بالکل، کھجور سے افطار کرا کے بھی دعا کروائے، افطار کروا کے. جی جی ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. جی دعاؤں کی الحمدللہ ہماری کتابیں ہیں 2-3 یہاں اویلیبل ہیں، مہربانی کیجیے آپ لوگ بلکہ لے لیجئے. مختصر سا ان کا ہدیہ ہے. ایک برکات اسم اعظم ہے جس میں ہم نے بہت ڈیٹیل سے دعاؤں کے بارے میں لکھا ہے. ایک کشکول سندرال ہے، ایک درود کی کتاب ہے، وہ آپ لے سکتے ہیں، عقیل کے پاس موجود ہے. بہت بہت شکریہ، بہت کامیاب سیشن رہا. آج کچھ کالز بھی آئیں، ماشاءاللہ 2 کالز بھی آئیں. اس طرح اور انکریج کریں گے، کل سے اور زیادہ کالز آئیں گی. تھوڑی زحمت تو ہے آپ کو، مگر یہ کہ آپ ضرور تشریف لاتے رہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. اللہ تعالیٰ ناظر زیدی کی خدمت کو بھی قبول کرے، آپ سب کی خدمت کو، حاضری کو انشاءاللہ قبول فرمائے. آغا دعا کرا دیجیے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. خدایا ہمارے اعمال قبول